بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہمارا ہے علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا کا تعارف اور پس منظر۔ اگر ہم ابلیس کی مجلس شورا کو دیکھیں تو یہ علامہ اقبال کی آخری طویل نظم ہے جو علامہ اقبال نے وفات سے 2 برس پہلے 1936 میں لکھی۔ 1894 سے جب علامہ اقبال نے شعر گوئی کا آغاز کیا، ان کے افکار و خیالات مسلسل ارتقا پذیر ہوتے رہے۔ زیر مطالعہ نظم میں افکار اقبال کی جلوہ گری کہیں زیادہ صائب اور پختہ صورت میں نظر آتی ہے۔ ابلیس جو ہے وہ یونانی زبان کے لفظ سے بنا ہوا ہے اور اس کے معنی فتنہ پرداز کے ہیں۔ ابلیس کے لفظی معنی جو ہیں وہ انتہائی مایوس کے بھی ہیں۔ اگر ہم ابلیس کی مجلس شورا جو ہے اس میں دیکھیں تو علامہ اقبال نے ابلیس کو ایک فتنہ پرداز معاشرے کی عکاسی کے لیے جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ ابلیس کے جو لفظی معنی ہیں اگر ان پہ غور کیا جائے تو واضح طور پہ سمجھ آتا ہے کہ ابلیس کے بارے میں جو غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ خدا کے برگزیدہ فرشتوں میں سے تھا، اور فرشتہ بھی کوئی عام نہیں بلکہ بہت ہی کوئی خاص فرشتہ تھا۔ لیکن قرآن حکیم میں واضح طور پر اس کی جو ہے وہ سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں اس کی تردید کر دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ وہ جنوں میں سے تھا اس لیے تو اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں مگر ابلیس جو ہے وہ ناری ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پہ سورۃ اعراف آیت نمبر 12 میں ہے کہ تو نے مجھے یعنی کہ ابلیس کو آگ سے پیدا کیا۔ دوسرے جنات کی طرح ابلیس بھی آگ سے پیدا کیا گیا، اور غالباً اسی وجہ سے تکبر اور سرکشی ابلیس کی جو ہے سرشت کا بنیادی خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجز و اطاعت کی بجائے ابلیس نے انحراف کا جو راستہ ہے وہ اختیار کیا، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے شاید آگ سے تخلیق پانے کے سبب ہی جو ہے وہ مانع رہا، اور کہتا تھا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا، اور اسی کفر کے نتیجے میں وہ شیطان رجیم اور شیطان مردود قرار پایا۔ اس نے نوع انسان کو بہکانے اور دل فریبیوں کے ذریعے گمراہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ کہنے لگا یا اللہ اگر تم مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں پوری نسل آدم جو ہے اس کی بیخ کنی کر ڈالوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی، اور اس کا جو واضح بیان ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 62 میں جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر ہم وضاحت کریں تو 2 چیزیں بہت ہی اہم ہیں قصہ ابلیس میں، کہ ابلیس چونکہ آگ سے تخلیق کیا گیا تھا اس لیے وہ سرکش تھا، اور اگر قصہ ابلیس میں دیکھا جائے تو اس نے جو اجازت چاہی تھی کہ وہ پوری نسل انسانی کی بیخ کنی کر ڈالے گا، تو اس میں سے اگر ہم آج کے موجودہ حالات میں دیکھیں تو صرف واقعی ہی چند لوگ جو ہیں وہ اس سے محفوظ ہیں۔ آگے ہم اگر بات کریں کہ کون سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں قصہ آدم و ابلیس کے سلسلے میں، تو وہ پہلا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر حوا نے آدم کو بھی ممنوعہ پھل کھلا دیا۔ اس غلط فہمی کی جو بنیاد ہے وہ بائبل کی ایک روایت ہے۔ دنیا میں عورت کے اخلاقی، قانونی اور معاشرتی مرتبے کو گرانے میں اس غلط فہمی کا بہت اہم کردار ہے۔ قرآن پاک نے صراحت کے ساتھ اس کی تردید کی ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے ابلیس نے بیک وقت آدم و حوا دونوں کو بہکایا۔ پھر سورہ طٰہٰ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وسوسہ اندازی کا اصل رخ جو ہے وہ آدم کی طرف تھا۔ جو دوسری غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ممنوعہ پھل کھا کر نافرمانی کا راستہ اختیار کرنے کی پاداش میں آدم کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا۔ قرآن حکیم وضاحت کرتا ہے کہ جب آدم نے احساس ندامت کے سبب اللہ سے اپنی لغزش کی معافی طلب کی تو اللہ نے آدم کو معاف کر دیا اور معاملہ یہاں ختم ہو گیا۔ اب اللہ نے آدم اور حوا دونوں کو جنت سے کوچ کر کے روئے زمین پر جا بسنے کی جو ہے وہ ہدایت۔
ہدایت کی تاکہ نسل انسانی زمین کو آباد کرے اور خلافتی عرضی کے ضمن میں اپنے فرائض جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے انجام دے۔ پس آدم و حوا کو بطور سزا زمین پر نہیں اتارا گیا، اور یہ دنیا ان کے لیے دارالعذاب نہ تھی، بلکہ آدم کو تو زمین کی خلافت کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ زمین پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیفہ اور نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ابلیس علامہ اقبال کی شاعری میں ایک اہم کردار ہے۔ اقبال کی اردو اور فارسی شاعری میں بہت سی ایسے نظمیں ملتی ہیں جن کا براہ راست موضوع ابلیس ہے، اور اس سے ابلیس کی جو شخصیت یا حیثیت تشکیل پذیر ہوتی ہے، اس کا سب سے اہم پہلو وہی تکبر و سرکشی ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا 1936 میں لکھی گئی اور یورپ کی استعماری طاقتوں نے پہلی جنگ 1914 سے 1918 میں دنیا کو ہولناک تباہی سے جو ہے وہ دوچار کیا تھا۔ اب وہی طاقتیں اپنی جوئل ارض کی تسکین کے لیے ایک اور ہولناک جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھیں، اور یورپ میں قوم پرستی کا جنون تاریخ کی بدترین شکل اختیار کر چکا تھا۔ جرمنی کا آمر ہٹلر اس گمراہ کن فلسفے کا علم بردار بنا ہوا تھا۔ جرمن دنیا کی بہترین نسل ہے اور غیر جرمنوں کو جرمنوں کا غلام بن کر رہنا چاہیے۔ ہٹلر کی اسلحہ ساز فیکٹریاں دن رات ہتھیاروں کی تیاری میں مصروف تھی، اور پورا ملک جرمنی ایک زبردست جنگی جنون میں مبتلا تھا۔ ہٹلر کے نازی ازم کی طرح اٹلی کا فاشسٹ آمر موسولینی بھی اطالویوں کو کم و بیش انہی خطوط پر لڑائی کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس نے اگست 1935 میں حبشہ پر حملہ کر دیا۔ اقبال کی نظم ابی سینا اس واقعے کی یادگار ہے۔ ادھر اشتراکیت کے اثر روس سے باہر بھی پھیل چکے تھے، اور دنیا میں ہر جگہ اشتراکیت کے انقلابی اثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ دنیا ایک خوفناک جنگ کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اس سے بیشتر مسلم ممالک پر استعماری طاقتوں کا قبضہ تھا۔ بعض ممالک بظاہر تو آزاد تھے، مگر ذہنی طور پر اور تہذیبی طور پر وہ بھی مغرب کے مقابلے میں حد درجہ احساس کمتری اور شکست خوردگی کا شکار تھے۔ جمہوریہ ترکیہ کے صدر مصطفیٰ کمال پاشا کے نزدیک تہذیب و ترقی کا تمام تر انحصار مذہب سے انحراف اور کوٹ پتلون اور ہیٹ کی ترویج میں مضمر تھا۔ اسلام کا انقلابی تصور مسلم معاشرے کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ مسلمان اجمیت و قومیت کے لات و منات کے اسیر تھے۔ غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد وغیرہ بھی ایک ظاہری گورکھ دندہ جو ہے وہ بن کر رہ گئی تھی، اور ان میں اسلامی روح کا فقدان تھا۔ مجلس شورا کو دور جدید کی اگر اصطلاح میں ہم دیکھیں تو پارلیمنٹ کا نام بھی جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، جہاں وہ اپنے معاملات آپس میں مشورے سے چلاتے تھے۔ اس صدیوں کی سیاسی غلامی نے مسلمانوں کی آزاد فطرت کو مسخ کر کے انہیں فرنگیوں کا ذہنی غلام بنا دیا ہے۔ علامہ اقبال اسی ذہنی غلامی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں اس نظم میں، کہ کس طرح سے فرنگیوں نے مسلمانوں کو اپنا جو ہے وہ ذہنی غلام بنایا ہوا ہے۔